آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لانگ مارچ جو شروع ہو رہا ہے پی ڈی ایم کا، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اپوزیشن کیا متحد رہے گی یا پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ چلی جائے گی؟ اور آنے والے وقت پہ جب ریاستی ادارے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی؟ ایک بات اور جو شہباز گل صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ آڈیو کال والا کہ وہ لیک کریں گے، اس کے بارے میں آج بات کروں گا کہ وہ کہانی ہے کیا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے وہ الٹیمیٹ کسی نتیجے تک پہنچ رہا ہے، یا اس بیانیے کی آڑ میں یا اس کا ایک پریشر ڈیولپ کر کے اور وہ پریشر بلڈ کر کے اس کے نتیجے میں کچھ ثمرات حاصل کرنے ہیں، کچھ رعایت حاصل کرنی ہے اور کچھ سیاسی فوائد حاصل کرنے ہیں۔ تو یہ آج کا موضوع ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو پی ڈی ایم کا احتجاج ہے وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جس کو لانگ مارچ کہا جا رہا ہے۔ لانگ مارچ کے لیے موبلائزیشن ابھی سے شروع ہو گئی۔ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر نون لیگ نے، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، انہوں نے ریلیاں وغیرہ نکالنی شروع کر دی ہیں۔ اور دوسری طرف نیب کے نوٹسز بھی تیز ہو گئے اور فضل الرحمان صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کے لیے وہ بھی کارروائی تیز ہو گئی ہے پہلے سے بہت زیادہ۔ فضل الرحمان صاحب کو بھی نیب کا نوٹس آ گیا ہے۔ اب نون لیگ کے اور بہت سارے لوگ، ایم این ایز، ایم پی ایز جو متحرک ہو سکتے ہیں یا متحرک ہیں، سب کے سب حضرات آلریڈی کچھ نوٹسز کی زد میں ہیں، کچھ کیسز بھگت رہے ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں اور کچھ مزید جیلوں میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس میں کتنے لوگ وہ ہیں جو خود تیار بیٹھے ہیں کہ جی جیل میں ہم جائیں گے، اور کتنے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہماری جان چھڑاؤ اور ہمیں کوئی نوٹس ووٹس بھیجو اور ہمیں کوئی تھانے میں بند کرو، ہمارے کوئی مہینہ نکال دو۔ تو یہ سین بھی ایک چل رہا ہے اور فون کر کر کے کچھ لوگ ریکویسٹیں کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو مریم کے بیانیے کے ساتھ جو نوجوان چل رہے ہیں، جس میں طلال جوہری صاحب ہیں، شاہ نواز رانجھا ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، اس طرح کے بہت سارے جو ان کے قریبی لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کے بیانیے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ دوسری طرف فضل الرحمان صاحب پہ جو بینک کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب بہت بڑی تعداد لے کے عوام کی نکلیں گے اور آگے ہر چیز کو بہا کر لے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو بھی کافی حد تک مینج کر لیا گیا ہے اور فضل الرحمان صاحب بھی اس طرح اگریسو ہو کر اور اس طرح کی کمپین لے کر اور اس طرح کے لشکر کو لے کر چڑھائی نہیں کریں گے، کیونکہ کرونا بہت سارے لوگوں کو ریسٹ کے لیے اور بہت سارے لوگوں کو سکون کرنے کے لیے اور ریسٹ کرنے کے لیے مواقع فراہم کر دے گا، یعنی ایک سیف ایگزٹ فراہم کر دے گا کہ کرونا کا بہانہ چلے گا اور بہت سارے لیڈرز ایک روٹین بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو کرونا کا افیکٹ بھی آئے گا۔ وہ حقیقت میں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ وقت ثابت کرے گا، لیکن آئے گا۔ اور جس پہ ابھی سے اپوزیشن نے کہنا شروع کر دیا کہ جی کرونا ایک واویلا گورنمنٹ چلا رہی ہے، کرونا کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے اور کرونا کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ حالانکہ اسکول دوبارہ سے بند کر دیے گئے، ریسٹورنٹس بند کر دیے گئے، اور ریسٹورنٹس والے کل بھی انہوں نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی، ریسٹورنٹ ایسوسیشن نے، سین میں بند کر دیے گئے، روٹین کی جو ایکٹیویٹی ہے بند کر دی گئی، اور نمبر آف ڈیتھس اور نمبر آف افیکٹیز اتنا زیادہ پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے کہ جس طرح سٹارٹ کے اندر ایک بڑا ویو آئی تھی، اس سے بھی کہیں تیز ویو آ رہی ہے اور بلکہ آ چکی ہے۔ اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انگلینڈ سے کوئی ایسا جرمز آئے ہیں کہ جو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں اور بہت تیزی سے افیکٹ کرتے ہیں۔ خیر، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کے معاملے کو اور تھریٹ کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے، لیکن اس کرونا کی آڑ میں بہت سارے لوگ اس تحریک سے الگ ہو جائیں گے، گھروں میں بیٹھ جائیں گے، سکون کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو رومانس تھا وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے یوسف رضا گیلانی، اس کے بارے میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے شدید گلہ کیا ہے، ٹیلی فونیکلی بات بھی کی ہے نواز شریف صاحب سے، مریم صاحبہ سے، اور اس میں گلہ یہ کیا ہے کہ جی ہمارے کینڈیڈیٹ کو نون لیگ کے لوگوں نے ہرایا ہے۔ اچھا، اس میں
ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے کہا گیا کہ جن کو ہرا دیں. دوسرا اس میں لاجک یہ دی جا رہی ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جاتے تو پیپلز پارٹی آلریڈی سسٹم کے اندر ہے, آلریڈی سندھ میں گورنمنٹ کر رہی ہے, آلریڈی اسٹیک ہولڈر ہے, تو پھر گورنمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے سٹیکس بہت زیادہ بڑھ جاتے, اور پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہوتا کہ وہ نواز شریف کو اور فضل الرحمان کو جوائن کرتے اور ایک ایگریسو پالیسی کا حصہ بنتے. لیکن اگر وہ چیئرمین سینٹ ہوتے گیلانی صاحب تو پھر گورنمنٹ کے ساتھ اسٹیک ہولڈر کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کو بہت سارے ایشوز پہ کھڑے ہونا ان کی مجبوری ہوتی. لہٰذا جان بوجھ کے گیلانی صاحب کو ہرایا گیا تاکہ وہ اپوزیشن کا حصہ رہے اور گورنمنٹ کا جو الائنس ہے یا گورنمنٹ کا جو سٹیکس ہے اس میں میکسیمم ان کے سٹیکس نہ جائیں, بلکہ وہ گورنمنٹ کی بجائے وہ اپوزیشن کا ایک متحرک اپوزیشن اور ایک متحرک اپوزیشن اور ایک ایسی ایگریسو اپوزیشن جو بننے جا رہی ہے اس کا وہ حصہ رہے. لیکن خبر اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا کیا. جب ہاتھ ان کے ساتھ ہوا ہے تو اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی ایگریسو ہو کر اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کیا اس موو کا حصہ بن سکے گی؟ اور ویسے بھی پیپلز پارٹی کے پاس کیا اسٹرینتھ ہے عوامی سطح کے اوپر کہ وہ بہت بڑے لوگوں کو, جتھوں کو پنجاب سے, کے پی سے, اسلام آباد سے نکال سکے؟ نہیں, ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. نون لیگ کے لوگ بھی کتنے لوگ ہیں جو ڈنڈے سوٹے کھاتے ہوئے اسلام آباد پنڈی تک پہنچیں گے, اور کتنے لوگ ہیں جو پنڈی سے نکلیں گے, اور کتنی لیڈرشپ ہے جو کیسز کا اور ریاستی اقدامات کا مقابلہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے گی. تو میرا خیال ہے فضل الرحمان صاحب پہ بہت زیادہ بینک کیا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان نکالیں گے اور مذہبی جماعتیں نکالیں گی جس میں ساجد میر صاحب ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, پیسہ استعمال ہوگا بہت زیادہ, پانی کی طرح بہایا جائے گا. خبر اس میں یہ بھی ہے کہ باہر سے ارینج ہو کے بہت سارا پیسہ آ رہا ہے اور پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کیا جائے گا, اور اس تحریک کی آڑ میں ایک متشدد صورتحال پیدا کی جائے گی پاکستان کے اندر. اس کا فائدہ پولیٹیکل لوگ تو نہیں اٹھا سکیں گے, اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پھر جن اداروں پہ تنقید کی جاتی ہے وہ ادارے ہی اٹھائیں گے. اگر وہ مجبوراً اس فائدہ اٹھانے کی طرف جاتے ہیں تو پھر موجودہ سسٹم کو رول بیک کی طرف بھی بھیجا جایا جا سکتا ہے, اور موجودہ سسٹم جو ہے اس کے اوپر بھی ایک ایسی تلوار لٹک رہی ہے کہ حالات کو ایک خاص حد تک مریم صاحبہ کو لے جانا ہوگا. اور یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ حالات کو ایک نو ریٹرن پوائنٹ تک نہ لے کے جائیں, ایک ایسی صورتحال تک نہ لے کے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. جس طرح شہباز گل نے دعویٰ کیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے ہیں, آڈیو کال بھی اس کے پاس موجود ہے جس میں گلہ کیا گیا کہ گیلانی کو نون لیگ نے ہرایا ہے. اسی طرح باقی بہت سارے معاملات میں بھی چیزیں جس طرح تحریک کے اندر آگے بڑھتی ہیں اس طرح کی کوارڈینیشن اب نظر نہیں آ رہی, سرد موری شروع ہو گئی ہے اداروں کی. چونکہ جویل لطیف کے بیان کے بعد پاکستان کے باقی تمام ریاستی ادارے بھی سنجیدہ ہو گئے ہیں اور وہ بھی پوری طرح سے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو آگے نہیں چلنا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الٹیمیٹ گول جو ہے نون لیگ کا, وہ جتنا پریشر بلڈ کرنا چاہ رہی ہے, کیا واقعی پاکستان کے اندر وہ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہ رہی ہے, کیا واقعی پاکستان سے امریت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہ رہی ہے, کیا واقعی نون لیگ اتنی نظریاتی ہو گئی ہے, نواز شریف اتنے نظریاتی ہو گئے ہیں, مریم صاحبہ اتنی نظریاتی ہو گئی ہیں, اور ان کی ٹیم اور کیپٹن صفدر اتنے نظریاتی ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان سے جینون اور صحیح معنوں میں کوئی ٹرکی کی طرز کا انقلاب لا کے پاکستان سے ہمیشہ کے لیے ڈیموکریسی کو سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے, کیونکہ ڈیموکریسی کو سٹرانگ کرنے کے لیے اور نام چاہیے. سب سے پہلے آپ کو خود سٹرانگ ہونا ہے, آپ خود ٹھیک ہونا ہے, ڈیموکریٹ ہونا ہے, گھر سے ڈیموکریسی شروع کرنی ہے, پارٹی میں لے جانی ہے, پارٹی سے شروع کرتے ہوئے کارکنوں اور لیڈروں میں لے جانی ہے, فیصلے ڈیموکریٹک میز کے مطابق کرنے ہیں, پھر ملک کے اندر ڈیموکریسی کی بات کرنی ہے. تو جب کسی جگہ پہ کوئی ڈیموکریسی نہ رہن سہن میں, نہ کھانے میں, نہ پینے میں, نہ کارکنوں میں, نہ لیڈروں میں, نہ ٹکٹ دینے میں, نہ ٹکٹ لینے میں, کسی جگہ کوئی ڈیموکریسی کو نامز نظر نہیں آ رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پریشر گروپ کی طرح ایک پریشر ڈیولپ کرنا
اور ڈیولپ کرنے کے نتیجے میں ریلیف لینا. جس طرح نواز شریف صاحب 8 ہفتوں کے لیے علاج کروانے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے علاج بھی نہیں کروایا, اپنا پاسپورٹ تک کینسل کروا لیا, لیکن پاکستان واپس نہیں آئے. اور آج گورنمنٹ کا جو بیانیہ ان کے خلاف ہے اس کو لوگ باعث اس لیے کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب علاج کروانے گئے تھے. مریم صاحبہ بھی کہتے ہیں ان کی سرجری ہونی ہے, اور باقی بھی بہت سارے لوگوں کے مسائل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے, ریاستی اداروں کی طرف سے ایک واضح پیغام جا چکا ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے زرداری صاحب سے زرداری کو دھوکہ دیا گیا, پھر شہباز شریف صاحب کو دھوکہ دیا گیا, اور اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دھوکہ دے رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ تحریک چلے گی, آگے بڑھے گی, لیکن اس لیول پر اس کو نہیں جانے دیا جائے گا. اسٹیٹ نے ہر صورت میں میرے خیال میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو روکا جائے گا, اس نیریٹو کو روکا جائے گا, اس نیریٹو کو ایک حد سے آگے کسی صورت میں نہیں بڑھنے دیا جائے گا. دوسرا, اپوزیشن کی صفوں کے اندر بھی مجھے اس طرح کا دم خم نہیں نظر آ رہا, اور نہ ان کے ایجنڈے کے اندر کوئی چیز مجھے نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ کا سب سے ویک پوائنٹ ہے مہنگائی, جس کو انہوں نے ایڈریس کرنا شروع کر دیا, اور بڑی تیزی سے, بڑے خوفناک طریقے سے گورنمنٹ نے مہنگائی کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا کہ یہ مہنگائی ہم ہر صورت میں روکیں گے. ادروائز عمران خان کا نہ کوئی بڑا سکیم ہے, نہ کوئی ایسا سکینڈل ہے, نہ ان کی گورنمنٹ کے کوئی ایسی بڑی عجب کرپشن کی غضب کہانی ہے, کوئی سٹوری ہے جس طرح پیپلز پارٹی انولی کی تھی, کہ جس کو بیس بنا کے اس تحریک کو آگے بڑھایا جا سکے. اور صرف تحریکیں خواہش سے نہیں, اس کے لیے کوئی مسالہ اور مٹیریل بھی چاہیے ہوتا ہے. تو مٹیریل اور مسالہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. مہنگائی ایک ایشو ہے, مہنگائی کے معاملے کو میرا خیال ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں. تازہ مینڈیٹ ان کو سینٹ میں مل گیا. کشمیر کی گورنمنٹ بھی ڈیفینیٹلی ان کی بن جائے گی, جس کی مرکز میں گورنمنٹ ہوتی ہے انہی کی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں آلریڈی بن چکی ہے. اب رہ گیا بلدیاتی مرحلہ. بلدیاتی مرحلے کے اندر بھی میرا خیال ہے پی ٹی آئی میدان اس لیے مار لے گی کہ وہ گورنمنٹ کے اندر ہے, ریاستی مشینری ساری ان کے ساتھ ہے. لیکن اپوزیشن کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی تحریکیں گورنمنٹ کے خلاف لے کے اس کو چلنا. اور اس کے لیے آخری اور بنیادی بات میں کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ ہمیشہ پاکستان کے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی پاکستان میں تحریک کامیاب نہیں ہوئی جب تک اس کو کامیاب کروانے والے جو دوست ہیں وہ ساتھ نہ ہوں. تو اس تحریک میں بھی وہ دوست ساتھ نہیں ہیں. اپوزیشن نے بہت تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ ساڑھے نال ہی دیں, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ انہوں نے نال نہیں سن. لہٰذا اب مجھے اس تحریک کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا گورنمنٹ کو کوئی بہت زیادہ ٹف ٹائم دے سکے, بلکہ اس تحریک کے نتیجے میں ان پارٹیوں کے اندر توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ.